جو خوش نصیب رمضان المبارک میں یہ کلمات پڑھتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کلمات کا پڑھنا خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا خود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ فرمایا ان کلمات کا پڑھنا ایسا ہے اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے کی برکت و فضیلت وسیع تر وسیع ہے، کیونکہ ان کلمات کے پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے گواہی دیں گے اور ان کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا اور پل صراط پر چلنا آسان ہوگا اور مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق روزہ فرض ہونے کے بعد قائم نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اس سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں غار حرا کی خوں میں بیٹھ کر اپنے مولا سے تعلق مستحکم کرنے اور اسے سکون و اطمینان کا ذریعہ بناتے تھے۔ وہ رمضان المبارک کے دن ہی تھے جن میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سرمدی پیغام بصورت اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر سے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ایک ماہ غار حرا میں خلوت و تنہائی میں پہلے جاتے، حتیٰ کہ وہ ماہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا۔ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میرا بیٹا عوف دشمنوں کی قید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم اپنے بیٹے کی طرف یہ پیغام بھجوا دو کہ اللہ پاک کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس وظیفے کی برکت سے ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ دشمنوں کی قید سے نکل کر ان کی ایک اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑے۔ راستے میں ایک چراگاہ میں دشمنوں کے جانور چر رہے تھے، آپ نے انہیں پکارا تو وہ سب کے سب دوڑتے بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب آپ گھر پہنچے تو دروازے پر آ کر اپنے والدین کو پکارا تو ان کے والدین خوشی سے جھوم اٹھے اور حیرت بھی کر رہے تھے کہ عوف تو قید میں تھے، پھر کیسے یہاں آ گئے۔ جب ان کے والدین اور ان کا خادم دروازے کی طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے زبردست ریوڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے اپنے والدین کو اپنے اور اونٹوں کے معاملے سے آگاہ کیا۔ آپ کے والد محترم نے آپ سے فرمایا، ٹھہرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ان اونٹوں کے بارے میں سوال کروں گا کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر خوف اور اونٹوں کے بارے میں عرض کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ان اونٹوں کو تم جو چاہو کرو، یعنی وہ اونٹ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے عرض کیا، آپ کا رب کریم آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے۔ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ پاک سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب کریم کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے چار مقصد ہیں۔ پہلا، ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، رب کریم تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو
جائے۔ چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی و عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا، ہم یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی، چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا۔ یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان آپ بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، یا رب مجھے شاکرین سے بنا، یا الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا اور عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ دسترخوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام لوگوں نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولا بیمار و فقراء، فاقہ و مست، برس و جزام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ دسترخوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں گے، کوئی غنی نہ کھائے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد ہی تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی، یہ قانون قدرت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 باپوں کا فاصلہ ہے، تجھ پر کتنا زمانہ طے کر چکا ہے؟ اس نے کہا میری دنیا کی زندگی صرف تھوڑی سی ہی باقی ہے۔ جس رات کو قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت میں چند سال کا بچہ تھا، بات سمجھ لیتا تھا، ٹیلوں کو پھلانگتا اور کھانا خراب کرنے اور قطع رحمی کا حکم دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدائی اور قطع رحمی کرنے والے بوڑھے اور سستی و کاہلی کرنے والے جوان کا کام بہت برا ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے معاف فرما دیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی مسجد میں ان کی قوم میں سے ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوتا تو میں ہمیشہ ان کی اپنی قوم کی دعوت پر سخت سست کہا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی رو پڑتے اور مجھے بھی رلا دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو یقیناً شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہلوں
پہلو میں سے ہو جاؤں۔ میں نے کہا اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قابیل بن حضرت آدم علیہ السلام کے سعادت مند شہید خون کرنے میں شریک تھے، تو کیا آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری توبہ کی قبولیت پاتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے حامہ، بھلائی کا ارادہ کر لے اور حسرت و شرمندگی سے پہلے بھلائی کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا ہے، میں نے اس میں پڑھا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا تم اٹھو اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ حامہ کہتے ہیں میں نے اس وقت وہ کام کیا جس کا مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ پھر میں 1 سال تک اللہ کے لیے سجدہ میں پڑا رہا، اور میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں تھا جس وقت وہ اپنی مومن قوم کے ساتھ مسجد میں تھے، اور میں ان کو بھی ہمیشہ اپنی قوم کی دعوت دینے پر عتاب کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی قوم پر رونے لگے اور مجھے بھی رلا دیا۔ اور میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایمانت داری کے عہدہ پر فیض تھا، اور میں حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی وادیوں میں ملاقات کرتا رہا ہوں، اور اب بھی ان سے ملاقات کرتا رہتا ہوں، اور میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور انہوں نے مجھے تورات شریف سکھائی اور فرمایا اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے ملاقات کرو تو ان سے میرا سلام کہنا۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے ملاقات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچا دیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اگر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو ان سے میرا سلام عرض کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی رہتی دنیا تک سلامتی ہو، اور اس امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلامتی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمایا جو حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے میرے ساتھ فرمایا کہ انہوں نے مجھے تورات شریف سکھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ انبیاء، سورہ تکویر اور سورہ فلق کو ناس اور سورہ اخلاص سکھائیں، اور ارشاد فرمایا اے حامہ تم اپنی ضرورت ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف ہو گئی تو ہمیں حامہ کی خبر نہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی قوم کا ایک آدمی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور گم ہو گیا، تو اس کی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے اس کا واقعہ بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 4 سال انتظار کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ اس نے انتظار کیا، پھر آپ نے اسے نکاح کی اجازت دے دی۔ اس کے دوسرے نکاح کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا، تو لوگوں نے اس کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایک طویل زمانہ تک غائب رہتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کی زندگی کا علم نہیں ہوتا، تو اس غائب ہونے والے شخص نے عرض کیا مجھے ایک عذر لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تمہارا عذر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں عشاء کی نماز کے لیے نکلا تو مجھے جنوں نے قید کر لیا اور میں ان میں ایک طویل زمانہ تک قید رہا، پھر ان سے مسلمان جنوں نے جنگ کی اور وہ ان پر غالب آ گئے اور ان کے قیدیوں تک بھی پہنچ گئے اور ان قیدیوں میں بھی شامل تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا دین و مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، تو انہوں نے کہا تم تو ہمارے ہی دین پر ہو، ہمارے لیے تمہارا قید رہنا حلال نہیں، چنانچہ انہوں نے مجھے وہاں رہنے یا وہاں سے واپس آنے کا اختیار دے دیا، تو میں نے واپسی کو پسند کیا، تو وہ رات کو میرے ساتھ انسانی شکل میں ہوتے اور مجھ سے باتیں کرتے اور دن میں ہوا کے بگولے کی صورت میں ہوتے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کیا کھاتے تھے؟ عرض کیا ہر وہ کھانا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر پوچھا تم کیا پیتے تھے؟ عرض کیا وہ رس جس میں ابھی نشہ نہ آیا ہو، شراب نہ بنی ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو عورت کو بیوی بنانے یا اس کو طلاق دینے کا اختیار دے دیا۔ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 81 پر لکھا ہے کہ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ پاک کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود
درود بھیجتے ہیں، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ایک قیرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر ثواب کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے، وہ مصائب مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے درود شریف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ پاک کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی ناراضی سے امن ملتا ہے، عرش کے سایہ کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، درود شریف تنگ دستی کے حق میں صدقہ کا قائم مقام ہوگا، یہ سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ درود شریف اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے، درود شریف مجالس محافل کی زینت ہے، درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع فائدہ پائیں گے، وہ بھی نفع فائدہ حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا، اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود پاک ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، نفاق منافقت اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے، درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش یعنی فائدہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائے اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔